وہ یہ جو لوگ سفر کے اوپر تہجد پڑھتے ہیں، نہیں میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، ان کی پڑھتے یاد کرنا ممکن ہے انسان؟ میں نہیں کہا پڑھتے ہیں، میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، ان کے لوگوں کو ایسے ہو سکتا ہے کہ فاصلے جن کے کام ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہوگا، وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو تو سکتا ہے نا۔ اس کی وجہ سن لو نا، وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا دربار لگایا، تو ایک دن دربار میں وہ نظر بھی آ رہا حدود، وہ کدھر جاتا ہے، دربار تک راضی ہو، درباری تھا حدود، اندازہ لگا، یعنی کہ ایک پیغمبر کہا درباری یہ حدود، حدود کیا کرتے ہیں اردو میں پنجابی میں، وہ پرندہ جو ہوتا ہے حدود ہی کیا ہے، حدود ہی کہتے ہیں، اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ تو باہر وہ جب آیا تو اسے پوچھا سلیمان علیہ السلام نے، تو کدھر جاتا تو، کیا بات ہے تیری، کیوں یہاں گھر ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ تو پیغمبر ہیں، کیا بات ہے، ایک ایسا واقعہ ہے آپ کو کیا سناؤں، ایک بستی ہے، اور بستی میں ایک ہیرن بستی ہے، ایک خوبصورت شہزادی ہے، ایک تخت ہے، ایک مصفہ ہے، مرصع ہے، بس کیا کیا باتیں ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تحقیق کریں گے، اس پہ اعتبار ہے کوئی تخت لانے والا جس کا یہ ذکر کر رہا ہے، کیسے آپ پہنچے وہاں تک، نبی کی شان جا کے جانے والی بات ہے، لگواؤ منگواؤ۔ ایک طاقتور آدمی تھا، جن تھا، انہوں نے کہا جناب یہ ہے کہ ہم اس کو ایک دن میں لا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا مطلب جب تیرا برخاست ہو جائے دربار اس وقت وہ یہاں پر ہوگی۔ ایک جس کے پاس علم الکتاب تھا، انہوں نے کہا طلبۃ العین، یہ جو آنکھ جھپکو سے ادھر حاضر ہے، وہ حاضر ہو گئے۔ اب یہاں پر نہ کوئی جہاز گیا، نہ کوئی مشین گئی، اور وہ حاضر ہو گیا۔ آپ ہی نہیں گیا بلکہ سامان ہی لے آیا علم کے ساتھ۔ تو علم جو ہے نا، یہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ جائے یا اس کو منگوائے، کبھی بلا کے کبھی پاس جا کے دیکھ لیا، دونوں صورتیں کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ ایسی طاقت ہے علم الکتاب میں، اور وہ حاضر ہو گیا اور آگے واقعہ۔ تو گویا کہ فاصلے کا سمٹنا علم الکتاب سے ثابت ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ پوچھو ہوا کہ نہیں ہوا، وہ تو حدود کر سکتے ہیں، درباری کر سکتا ہے، جن کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ نہیں لکھا کہ جن وہ آپ کو گرم گرم کھانا لا کے دے دے، یہ تو ہر ایک معمولی طاقتیں ہوتی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، وائی ناٹ، اور ہوتا بھی رہا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ کے اس پہ کبھی غور کرو کہ یہ طاقتیں مخفی ہیں، کیا ان پہ جو عمل کرنے والے ہیں کیا ہے ارادہ شاید یقول لہو کن فیکون۔ اب یہ وظیفہ جس نے کیا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے کسی شے کا، اسے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اب کن فیکون کو وظیفہ کرنے والے کی اندر طاقت ہو جاتی ہے، ہو جا پس ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفے ہیں، کرنے والوں کو کوئی عزت کوئی اجازت ہوگی ان کے لوگوں کے پاس کر سکتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں کہ بڑی طاقت ہوتی ہے، کہتے کرنی والے فقیر کہتے ہیں نا، ویسے ان سے بچنا چاہیے، دیدار کی تمنا نہ کرنی چاہیے۔ وہ دیکھتا ہے وہ کرنی والا کام بھی کر گیا تھا تمہارے لیے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ تمہیں کوئی اور ہی اسلام کے راستے میں چلا دے، تھوڑی بہت زندگی گزارا یہ بھی گئی، وہ کر سکتے ہیں۔ آپ اور تم اس راستے میں چل نہیں پڑے، آپ تو اسلام کے راستے پر۔ یہ کرنی والوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دل میں تبدیلی پیدا کر دیں کہ دل جو ہے دنیا سے اچار ہو جائے، آپ بیزار ہو جائے۔ تو یہ کرنے والے لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی نگاہوں میں ان کی باتوں میں قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ تمہاری زندگی میں آہستہ آہستہ انقلاب ہے۔ میری زندگی میں کس نے کیا انقلاب برپا؟ نہ شام شام میری، نہ سحر میری سحر ہے، ایک کرتے رہتے ہیں انقلاب۔ اور ان لوگوں کے پاس فاصلے سے بیٹھنا تو کوئی مشکل بات نہیں کرتے۔ آپ کو خواہش ہوئی ان سے ملنے کی؟ اس کے علاوہ اور کیا خواہش ہوئی؟ لے اس کا نام بھائی جہاز رکھ لے، راکٹ رکھ لے، صدیوں کا فاصلہ طے کر دیتا ہے منٹوں سیکنڈ میں۔ تمہاری رفتار ہے 4 میل فی گھنٹہ سے پہلے چلتے ہو۔ بات تو انسان کی ہو رہی ہے، اب وہ کہتے ہو ایسا ممکن ہے مشینیں کر لیتی ہیں، تو بندہ کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ ہے کہ تم اس قابل ہو اگر تو تم دیدار کر سکتے ہو۔ جس طرح وہ ولی اللہ جو جس سے تمہیں محبت ہے، جس کی خانقاہ پہ جاتے ہو،
صاحب مزار کا دیدار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جواب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ میں یہ بتاؤں گا کہ نہ کرو، تم چپ کر چلے جاؤ. اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ دیدار کی تمنا نہ کرو، اطاعت کی تمنا کرو. آپ اطاعت کرتے جاؤ، اور جس طرح انسان جاتے اس طرح چلتے جاؤ. تو یہ اللہ چاہے گا تو دیدار ہو جائے گا. اب یہ بتایا تھا کہ تم اگر کرنا چاہو گے تو پھر فارمولہ بتائیں گے، پھر محنت کرائیں گے، پھر وظیفہ کرائیں گے، درخت کے اندر کنویں کے اندر الٹے لٹکائیں گے 4 سال 5 سال، پھر تمہیں کہیں گے آپ کرنی والے تم بنو. اور اگر وہ چاہے گا تو جلوہ دکھا دے. اس لیے یہی تو میں بات سمجھا رہا ہوں. اس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ فارمولے والا بندہ لگتا ہے، محنت والا. ٹھیک ہے، میں کیا بتا رہا تھا کہ آپ اس کے ارادے والے بنو. اب یہ کیا، یہ اپنا ارادہ کرتا ہے، کہتے ہیں اس کے ارادے والے کو دیکھنے کے لیے اپنا ارادہ رکھتا ہوں. یہی تو پتہ کیا میں نے. آپ اس بات سمجھ جاؤ، یہاں سے کھیل آتا ہے. تو اگر اس کے نصیب میں ہوئی بات تو خود بخود سمجھ آ جائے گی. تو کوشش یہ کرو کہ آپ اپنی زندگی کو اس کے ڈیزائن میں چلنے دیں، آسانی ہو جائے گی. کوئی فکر نہیں کرو، نہ اس میں شامل کرو نہ اس میں کمی کرو، جیسے چلا رہا ہے چلنے دیں. اگر کوئی مطلب اس طرح ہوتا ہے معاشرے میں، نہ سمجھے کہ یہ بندہ جاتی کر رہا ہے، ہاں جاتی کر رہا ہے، تو اس کو ذہنی کرنا چاہیے کہ اچھا یہ اب 2 طرح کے بندے ہیں معاشرے میں. معاشرہ، سماج، سوسائٹی، دنیا کا پیغمبروں سے بڑھ کے آپ نے کیا رجسٹ کرنا ہے؟ پیغمبروں نے جب دنیا کے معاشرے کو درست فرمایا، اصلاح کی، تو ایک مقام پہ برے لوگوں کے برا رہنے کے آپ ازردہ پیغمبر. یا اللہ یہ تو نہیں ٹھیک ہوتی ہے، اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اور کچھ نہیں. اللہ کہیں میرے شاہ فرمایا کہ آپ محاسبہ کرنے والے نہیں ہو. یور ڈیوٹی از ٹو پریچ. آگے ہدایت دینا میرا کام، ازردہ نہ ہو. آپ یہ دیکھو کہ جب آپ اصلاح کرتے ہو کسی کی تو آپ مصلح کی حیثیت سے آتے ہو، تو یہ دیکھو کہ آپ اپنی اصلاح کر چکے ہو. اور اگر وہی فالٹ آپ کے اندر موجود ہو کسی اور شکل میں تو پھر اصلاح کیا کرو. ایک بات. دوسری بات، دنیا کے اندر سے آج تک نہ کفر نکلا نہ بدی نکلی، اور جو ولی اللہ اپنے منزلیں طے کرتے رہے. اپنی منزل کو دفاع کرو اور اس میں سے برے آدمی کو کوئی چھوٹی سی خوش نصیبی کا پیغام دیتے جاؤ. بس جہاد نہ کر لینا کہ جہاد کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے گمراہ کے ساتھ لڑتے لڑتے آپ بھی گمراہ ہو جاؤ. تو کافر کو اس وقت پریچ کرو جب تمہیں اپنے ایمان پر ذرا تھوڑا کانفیڈنس ہو جائے، اعتماد ہو جائے. بس پہلے اپنے آپ کو اعتماد بناؤ اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا اعتماد بناؤ، پھر پریچ کرو. پریچ کرنے میں مطلب بڑا دخل ہوتا ہے اپنے باطن کا. اگر باطن کے اندر آلائشوں کا امکان ہے تو بہتر ہے پریچنگ میں. اگر امکان ہے تو. اور 2 چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. اگر آپ کو پیسہ ٹیمپٹیشن دیتا ہے تو آپ پریچ نہ کرو. اگر آپ کو رنگ اور جسم، خواتین و حضرات اگر آپ کو متاثر کرتے ہیں تو پریچ نہ کرو. بس یہ 2 چیزیں ہیں کہ جسمانی تسکین اگر تمہاری خواہش میں آتی ہے پریچ نہ کرو. پیسے سے محبت تمہاری خواہش میں آتی ہے پریچ نہ کرو. کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، چلنے دو اپنا کام کرو. بس تم سے بہتر لوگ ہوں گے پریچ کرنے والے. یہیں سے آگے مطلب واقعہ خراب ہو. تو جب یہ کہ سماج خراب کر رہا ہے، سماج ٹھیک ہو جائے گا. سماج ایسے ہی چلتا ہے، ہم اکٹھا رہتے ہیں اور الگ الگ جواب دے ہیں اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے اپنا مال نمک کٹونا. میں اس کو سمجھایا تھا، اچھا آپ اس بات کو سمجھاؤ. اس وقت یہ کہا کہ میرا آپ میں رہ گیا، میں تو اسے پرچہ حل کرنا رہا، میرے آپ سے سوال رہ گیا. یہ مہربانی کرو اپنے آپ پر. اس کے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. جھگڑا نہ کرو اس کے ساتھ، جو گمراہ آدمی اس کی بات کرو. منظم کر لو سماج کو. رائٹ تھنکنگ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، خود بخود ایول ٹھیک ہو جائے گی.